ابھی دکھاتا ہوں یہ کہاں سے بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے, کون دشمن ہے اسلام کا, سمجھاتا ہوں میں. نوٹس کیا نا, خواتین کی طرف دیکھ کے بولنا پڑا مجھے. The Muslim Gain, جہاں ساحل ادیم کی موٹیویشن قرآن, سائنس, تاریخ اور اسلامی فکر مل کر آپ کو سوچنے کا ایک نیا انداز دیتی ہے. بتاتا ہوں نا عمل کیا ہے, بتاتا ہوں دین کا عمل. سر 170 اس بچے کا آئی کیو نہ ہوا تو یہ دین پہ عمل ہی نہیں کر سکتا. اس کے پاس, آپ سب کے پاس مل کے ایک اکیلا پلیٹ فارم نہ ہوا جہاں پہ اکٹھے ہو, دین کا عمل ہی نہیں ہے کچھ. یہ دین کا عمل, پیسے اکٹھے کرنا دین کا عمل. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ٹینک اور جہاز اکٹھے کرنا دین کا عمل ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ براک اوباما کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے, ٹونی بلیر کرتا ہے, چائنا کر رہا ہے, کوریا کر رہا ہے, جاپان کر رہا ہے. سمجھ, دین کے عمل جو کرے گا اللہ اس کو طاقت دے گا. اتنی سی بات ہے. کوئی راکٹ سائنس ہے, کیا مولانا مودودی ڈاکٹر اسرا کی باتیں کر رہے ہیں. دین کے عمل جو کرے گا اللہ نے برکت دی ہے. اللہ جو بھی دین کے کام کرتا ہے اللہ اس کو طاقت دے رہتے. قرآن میں لکھے ہوئے, میں نے کون سی کوئی نئی بات بتائی ہے سر؟ قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. جو قرآن کی آیتیں پوری کرے گا دین کا علمبردار وہ ہو جائے گا. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور بیرک اوباما جنت میں جائیں گے, مطلب وہ مسلمان ہیں. جنت میں جائیں گے. میرا نام ساحل بھائی کہا تھا آپ نے مجھے. ساحل بھائی تو نہیں بتا سکتے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں. میرے پیچھے کوئی پڑھ تو نہیں دیکھی آپ نے. میں کیسے بتاؤں کون جنتی ہے کون دوست کی؟ میں نے آپ کو بتایا قرآن نے جو دین کے عمل بتائے ہیں, جو بھی کرے گا جس وقت بھی کرے گا وہ فاتح ہو جائے گا. اور جو اس کا اوریجنل دین ہوگا اس کے دین پہ نیچے والے سارے جن کو اس نے تابع کر لیے سارے کے سارے اس کے دین پہ آ جائیں گے. یہ ہے سمپل بیسک سائنس. کیوں؟ اس بچے کا نام کیا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ عمل نام ہے. عمر کی والد صاحب کا نام کیا ہے؟ شاہد صاحب کا جو بھی دین ہے, شاہد صاحب کے پاس طاقت تھی, شاہد صاحب نے عمر کا دین کیا کر دیا جو شاہد صاحب کا دین تھا. مجال ہے عمر کی کہ وہ کوئی اور دین بنا کے دکھائے. کون سی راکٹ سائنس بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ پہلے شیعہ تھی تو شوہر سنی تھا, سنی ہونا پڑا آپ کو. آپ پہلے سنی تھی, شوہر شیعہ تھا, شیعہ ہونا پڑا ہے. اور بہت زیادہ عشق تھا آپ کو لڑکی سے, وہ شیعہ تھی تو آپ کو شیعہ ہونا پڑا. جس کی جب طاقت لگے داؤ لگ گیا, دین بدل دیا. اٹ از سچ اے سمپل کانسیپٹ. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ طاقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طاقت کا مطلب ہوتا ہے دماغ کی نسوں کے اندر جو خون بہ رہا ہے نا وہ تک میرے کنٹرول میں ہے. یہ طاقت کا مطلب ہوتا ہے. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایزی لے لیا ہے. آپ نے براک اوباما کو یا محمد بن سلمان کو یا چائنا کو ایزی لے لیا. آپ سمجھ رہے ملکوں کے نام ہیں یہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ملکوں کے نام بتا رہے ہیں آپ کو. اللہ صرف آخرت کی بات کرتے ہیں, صرف آخرت کی, دنیا کی نہیں بات کرتے. دنیا کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہاری سسٹم کے اندر معاملہ کیا چل رہا ہے, ادھر کیا ہونا تمہارے ساتھ. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے 10-20 لاکھ سالوں کے لیے جہنم میں بھیجا ہم سب کو. کیوں؟ ہم نے اس کے دین کی تباہ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت میں ہے. کیوں ہم نے؟ کیونکہ ہم نے طاقت نہیں لینی. That is it. اور ٹرمپ تو ایک نام ہے خالی, ہمیں بھی پتہ طاقت کس کے پاس ہے. ٹرمپ تو 5 سال کے لیے آئے پھر بھاگ جائے گا. کسی ایپسٹین آئلینڈ کے اندر نہ کر رہا ہوگا بیٹھ کے. Who cares؟ یہ کون لوگ ہیں؟ طاقت بندے کے پاس نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. طاقت لابی کے پاس ہوتی ہے, بندوں کے پاس ہوتی ہے, وہ اکٹھے نہیں ہوتے ہم. اور ایک اور بات ہے ریچ.
جو پٹھانوں میں ہے کسی اور جگہ پہ نہیں رہے، آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے قبیلے کے نام پہ ہوں یا قوم کے، ایٹ لیسٹ اکٹھے تو ہو رہے ہیں۔ باقی کا پاکستان تو ایک دوسرے بھائی کو کی پستی میں خوشی کا لینا شروع ہو گیا۔ آپ اتنے بے شرم ہو گئے ہم، کوئی غیر جیت جائے بھائی نہ جیتے، یہ فلسفہ بن گیا پاکستانی مسلمانوں کا۔ اندر سے تسکین ہوتی ہے کہ شکر ہے اپنا نے کوئی جیتا، حسد سے ہی مر جاتے۔ تو یہ جو اکٹھے ہونے کی طاقت ہے یہ دین کا عمل ہے صفی، یہ دین کا عمل ہے۔ جس طرح فجر کی نماز فرض ہے نا، اس طرح لابی بنانا فرض ہے، جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے، اس طرح آئی کیو بنانا فرض ہے۔ آپ خود سوچ لیں کون سی طاقت ہے جو آپ کو اصلی کاموں سے روک رہی ہے۔ اور وہ سچ بتاؤں اتنی چھوٹی سی، مطلب اتنی نجس قسم کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم طاقت میں نہیں آ رہے۔ وہ کیا؟ میری سیلفشنس، میرے 2 روپے کے شوق پورے کرنے ہیں میں نے بس۔ اس کے لیے میں اسلام کے کام نہیں کروں گا، میں اپنے 2 روپے کے ٹکے مار شوق پورے کر لوں گا، وہاں پہ دن ضائع کر دوں گا، وہاں پہ پورا مہینہ ضائع کر دوں گا، سال ضائع کر دوں گا، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کروں گا۔ کیا کیا سر؟ انسٹاگرام کیا 5 سال، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا سر۔ ایک عجیب سی تسلی ملی کہ میں کمفرٹیبل ہوں نا، صوفے کے اوپر ہی ہوں، بستر کے اوپر ہی ہوں۔ یہ حالات ہو گئے ان خانقاہ پرستوں کے، پاکستانی مسلمان جوان کی بات کر رہا ہوں، عورت مرد دونوں، کہ اپنے اس لاچاری پن میں تشکر کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے۔ پورا کا پورا علاقہ مار لیا انہوں نے، کشمیر سے لے کے فلسطین تک۔ تو کون سے حالات پہ شکر ادا کر رہے ہو؟ سر اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ریلی کس کو اللہ جب دیتا ہے تو پوری پلانٹ کے اوپر طاقت آ رہتی ہے لوگوں کو۔ سوچیں اس پہ ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ابراہیم میں کس طریقے سے فلسفہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے۔ تفریق غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے منہ سے یہ دعا کروائی، نبیوں کے منہ سے یہ دعا کروائی کہ یا اللہ ہمیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، مسلمان کافر کے لیے کیسے فتنہ بن سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، آپ کافر کے لیے فتنہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی سوچیں ذرا، پتہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم ہیں، کر کے دکھائیں کسی کو اسلام کی تبلیغ اور دعوت، وہ کہے گا تم جیسا بنوں۔ جس کی کشتی میں 100 سوراخ ہیں، اپنے بچے تک ڈوب کے مر رہے ہیں، ہر جگہ چوری چکاری زنا فراڈ چل رہا ہے، ایک دوسرے کو کھا رہے ہو، ایک دوسرے کو مار کے اور سے اور نیچے لے کے جا رہے ہو، نہ تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس عقل ہے، نہ تمہارے پاس ہنر ہے، تم جیسا بنوں میں؟ اس کتاب کی دعوت دیتے ہو جو 2 ارب لوگوں کو اس طرف لے کے آئی ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، ربنا لا تجعلنا، ہمیں نہ بنا دیں فتنة للذین کفروا، کفار کے لیے ہم فتنہ بن جائیں، یہ دن نہ آ جائے ہمارے اوپر کہ وہ دین پہ نہ آ سکے۔ کیوں؟ ہم فتنہ بن گئے کہ یہ ہیں وہ دیندار۔ آپ بتائیں نا، آپ کو میں مہران گاڑی میں 4 کنال کا پلاٹ بیچنے آؤں، لیں گے میرے سے؟ وہ کہیں گے بھائی تیرا پلاٹ تجھے مہران گاڑی سے پرے لے کے جا سکا، تو تو فراڈ لگتا ہے، تیری اوقات کدھر ہے تو 4 کنال کا پلاٹ بیچے گا؟ کبھی سوچا نہیں ہے پراپرٹی ڈیلر ہمیشہ بڑی گاڑیوں میں کیوں گھومتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے، فطرت ہے، فطرت، کامن سینس ہے۔ آپ بتائیں، آپ مہران گاڑیوں میں قرآن کی دعوت کرنے نکلے ہیں؟ جب موقع پاکستان آرمی، ہم تو نہیں ہم لاچار ہیں، ایران آرمی ہم لاچار ہیں، سعودی عرب آرمی ہم لاچار ہیں۔ سوچیں ذرا، وہی آپ لاچار ہے تو اسلام کا نام تو لینا بند کریں بھائی، کوئی اور دین نکال لے تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگوں کو 1000 سال کے لیے اسلام سے متنفر کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم خادم حرمین شریفین ہیں۔ شہباز شریف صاحب دیکھا UN کے اندر
قرآن کی آیتیں کون سی پڑھی ہیں؟ سن لیں، غور کیا ہے کون سی آیتیں پڑھی قرآن کی، کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ قرآن میں بارود ہے. ادھر جا کے بھی قرآن کھول کے بھی لوگوں سے ڈر رہا ہے. سوچئے ذرا، اگلا بندہ کیا پڑھتا ہے کہ نیتنیاہو یون میں کھڑے ہو کے کون سی بائبل کی اسی رب کی کون سی آیتیں پڑھتا ہے، اسی رب کو مانتا ہے نا، وہ رب آتا ہے تو اپنی کتاب کھولتا ہے اسی رب کی، اور کون سی آیتیں پڑھتا ہے کہ ان کے تو بیوی بچے بھی مار دو تو ہم پہ جائز ہے. بائبل کی آیتیں کھولتا ہے، بیٹل آف ایملم کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں حکم ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے موڑ، اگر ان کے یہ حملہ کرے تو ان کے بیویاں بھی ان کے بچے بھی مار دینا. وہ کون سی آیتیں کھولتا ہے اور ہمارے سارے بندے مار دیتا ہے، اور ہمارا بندہ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے ہم انڈیا سے جیت گئے، انڈیا سے جیت گئے. We gave them the beating. بیٹا صرف ڈائس کا مکہ مار سکتے ہیں آپ اور کسی کو نہیں، یہ آپ کی اوقات ہے. قرآن نہ کھولا کریں. میدان پہ جا کے جاتے ہیں تو 10 کنال کے بڑے بڑے پلازے نہیں بیچ سکتے آپ. No one's gonna believe you. یہ ہے اس آیت کا مطلب. تو دین کا عمل کیا ہے حفیظ؟ دین کا عمل بیٹا طاقت میں آنے کی بتاؤ اس سال کی اسٹریٹجی کیا ہے، اگلے سال ہی کیا ہے، اس سے اگلے سال ہی کیا ہے. طاقت میں نہیں آ رہے ہو، دین بھی نہیں ہے. بدھزم میں چلے جائے، وہاں پہ طاقت ختم کرنے کا دین ہے بدھزم. سب کچھ پھینک کے آؤ، رہبانیت میں آؤ، درخت کے نیچے بیٹھو، ایک چوکا پہنو، کپڑے بھی نہ بدلنا پورے سال. آپ بدھزم میں جائیں. اسلام میں کون سے یہ والے معاملات ہیں؟ دین کے عمل بہت آسان ہیں سمجھنے، بہت مشکل ہیں کرنے. اکیلا نہیں کر سکتا، مل کے ہی کرنے پڑتے. اکیلا بندہ کتنا بن جائے گا؟ جیف بیزوس بن جائیں گے آپ. کتنے ملکوں میں بھاری ہے جیف بیزوس؟ 1 2 کتنی آروی سے بھاری ہے؟ 0. ایک بندے کی کیا اوقات ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بلینئر تو، تیری کیا اوقات ہے اگر جب تو مقابلے پہ آئے تو؟ جی کوئی اوقات نہیں. ایلان ماسک تلوے چاٹ رہے اس وقت نیتنیاہو کے. کیا کروں میں اس کے 200 بلین ڈالر کا؟ ایک جھٹکا دیا اس نے. پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ فالو نہیں کر رہی شاید. سٹار لنک پیلسٹائن میں غزہ میں دوں گا میں، یہ ایک جملہ بول کے غلطی کی ایلان ماسک نے. اگلے ہفتے تل اویو پہنچا ہوا تھا اور دیواریں گریا پہ ماتھے چٹک رہا تھا. ایک کال گئی ہے اس کو کہ بھائی یہ پیسوں والے بندے ادھر آ، تجھے دکھاؤں تیری اوقات. ایک بندے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. بیٹھا رہا، اسرائیل کے 3 ٹور لگوا چکا ہے بیچارہ، منہ بنا ہوتا ہے اس کا، اس کو ہی پتا ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پہ آیا ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کی خوش آمدید کر رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف پہلا جلوس ہوا انگلینڈ میں ٹونی رابنسن کا، یہ ٹامی رابنسن ہوا، ٹامی نام ہونا چاہیے اس کا. اور کس کو بلا؟ اس نے ایلان ماسک کو. کیوں؟ نیتنیاہو کو خوش کر دیں، سر میں نے یہاں پہ پراکسی لگائی تھی. یہ ٹریلینئرز کی یہ اوقات ہیں بیٹا. اکیلے اکیلے نہیں کھلنا، اکٹھے نہیں ہوں گے. قرآن نہیں سمجھ آیا آپ کو. آپ قرآن کے دشمن ہیں اگر آپ کو اکٹھے نہیں ہو رہے. You are the enemy then I will create another IMS to fight you. کہ تم ہو کینسر جو شکلیں وہی بناتے ہو، نام وہی رکھتے ہو، باتیں وہی کرتے ہو، کام لیکن تمہارے آئسولیشن والے. کیا کرتا ہے کینسر کا سیل؟ آئسولیشن کرتا ہے نا جسم کے اندر، باقی کے پورے سسٹم کو الگ کر کے اپنا سسٹم بنا لیتا ہے. اسی وقت بندہ مر جاتا ہے. This is the problem that you better solve. اور میں پھر واپس امی پہ آؤں گا. یہ اکیلے کھیلنے والی فلسفہ بھی امی سے آتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ کسی کو نہ دے دیں. کدھر ہے تیرا لنچ؟ کدھر ہے تیری پینسل؟ کیوں کسی کو دے کے آ گیا ہے؟ یہ شروع میں بچپن میں آپ سکھا رہی ہوتی. وہ ڈرا ہوتا ہے، دوستیاں کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوستی میں بانٹنا پڑتا ہے. بانٹوں گا تو امی مارے گی.